آئیے میں رسول اللہ علیہ السلام کا ایک اور فرمان آپ کو شہدائے احد کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شہدائے احد پر تجلی فرمائے گا کہ یہ سبحان اللہ، یعنی انہیں اپنے دیدار کی دولت سے نوازے گا۔ اللہ پاک ان پر تجلی فرمائے گا، اور تجلی، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، ما تشتہون، جنت میں ہو نا، بتاؤ کون سی چیز پسند ہے، میں اس میں اضافہ کر دوں۔ اب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے رَبَّنَا لَا فَوْقَ مَا آتَيْتَنَا الْجَنَّةِ، یا اللہ تو نے ہمیں اتنا دے دیا ہے، اس سے زیادہ تو کسی کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ دوسری مرتبہ پھر انہیں اپنے جلوے سے نوازے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو اب بتاؤ کچھ ہے چاہیے اور اضافہ کر دوں؟ وہ پھر کہیں گے یا اللہ تو نے اتنا دیا ہے۔ اب تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں اپنے جلوے سے نوازے گا اور کہے گا میرے بندو، اچھا میں اور آپ چونکہ ہمارا ذوق ہی اللہ کے فضل سے اتنا ہے، تسی ایک گل کرو، اے دسو رب بار بار پوچھے سواد نہ آ گیا بندگی دا؟ اگر آئی ہو سمجھ تو سبحان اللہ سارے ہی کہہ لیں۔ آپ کسی بڑے آدمی کی دعوت پر چلے جائیں اور وہ بھرے مجمع میں آپ سے آ کر پوچھے کچھ چاہیے ہے، پھر نال دیا نو دسو گے ویکھیا جے سارا تعلق ایتھوں دے بندیاں نو رہن دیو، رب ہو کے پوچھے او میرے بندے ہو، شہید کی شان ہے نا۔ اب یہ کتنے مرتبہ ہوگا؟ 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کچھ چاہیے ہے جو تمہاری خواہش ہو میں اور اضافہ کر دوں؟ وہ کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں دیا اتنا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، ہماری تو کوئی اور خواہش نہیں۔ لیکن جب وہ تیسری مرتبہ کہیں گے نا تو اب یہ بول پڑیں گے، کہیں گے یا اللہ ایک مہربانی کر، ہمارے جسموں میں روحیں لوٹا دے، پھر تو ہمیں دنیا میں بھیج دے، اور ایک ہی خواہش ہے، ایک مرتبہ کٹے ہیں پھر کٹیں تیری راہ میں۔ یہ سبحان اللہ ذرا اونچی کہیں گے تو اگلی بات۔ اچھا یہ بیان میرے نبی کا ہے، رب ان سے پوچھے گا جنت میں، میرے نبی نے دنیا میں بیان کر دیا۔ وہ کہیں گے جنت میں اتنا ٹیکا، اتنی چیزیں تو نے عطا کی ہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں کسی چیز اور چیز کی۔ اللہ 3 دفعہ پوچھے۔ ویسے میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، میرے سے کوئی تگڑا بندہ پوچھ لینا چشتی صاحب آپ کو کچھ چاہیے، میں ویسے ہی پھولا نہیں سماؤں گا۔ اور بھائی مسجد میں بیٹھے ہو، شہید کی عظمت کو سلام کرو، رب ہو کے پوچھے، رب ہو کے پوچھے۔ اور جب تیسری مرتبہ رب پوچھے گا تو وہ یہی کہیں گے یا اللہ ہماری پھر ایک ہی خواہش ہے، ہمارے جسموں میں روحیں لوٹا دے، ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم وہاں جہاد کریں، پھر جا کے کٹ جائیں۔ جنت کی اتنی نعمتیں پانے کے بعد پھر بھی اگر خواہش ہے تو تیری راہ میں کٹنے کی خواہش ہے۔ جس نبی نے علیہ السلام امت کی نگاہ میں شہادت کو اتنا لذیذ بنایا تھا، پتہ نہیں کس بغیرت نے اس امت سے شہادت کا جذبہ چھین لیا۔ کون ہے جس نے اس کو بزدل بنا دیا؟ وہ شہادت جن کی قسمت کی معراج ہو وہ جہاد سے ڈرے۔ میں دوبارہ یہ بات دہرا رہا ہوں، اور اس لیے بھی دہرا رہا ہوں کہ کوئی میں میدان جنگ کے لیے آپ کو تیار نہیں کر رہا، لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں، اگر مسلمان میں جہاد کا جذبہ نہیں ہے تو چلتی پھرتی لاش ہے یہ۔
اور اگر جذبہ جہاد ہے تو یہ قبر میں لیٹا ہوا بھی باحیات ہے۔ یہ جہاد کا جذبہ بغیرتوں کو نصیب نہیں ہوتا، غیرت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک بھی یہی ساتھ ہی سماعت فرما لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ، ان کے والد گرامی احد میں شہید ہوئے تھے، سرکار نے فرمایا جابر، اللہ جس کسی سے بات کرتا ہے پردے میں کرتا ہے، تیرے بابا سے سامنے سے بات کی ہے۔ اور اونچی آواز سے، یہ شہید کا مقام ہے۔ فرمایا جابر، اللہ جس سے بات کرتا ہے پردے سے بات کرتا ہے، اور تیرے والد سے اللہ نے بات کی ہے بغیر حجاب کے۔ اچھا، بغیر حجاب کے بات کی ہے؟ تو اب آگے سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تیرے باپ سے بات کر کے اسے زندگی عطا کر کے بات کر کے کہا، فرمایا ما تحب یا عبداللہ، عبداللہ کوئی خواہش بتاؤ، کوئی پسند بتاؤ۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ہم سارے مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ کو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تیری خواہش کیا ہے؟ بڑے ڈھلے ہو، اللہ کو پوچھنے کی ضرورت ہے؟ آپ کے اور ہمارے دلی ارادوں کو اللہ جانتا ہے نا، ہر کسی کی خواہش کو بھی۔ اچھا، حضرت عبداللہ کی خواہش کو بھی جانتا ہے، اللہ اس سے پوچھتا ہے تیری خواہش کیا ہے؟ اب کوئی بندہ کہے جی دیکھیں رب پوچھ رہا ہے، یہ کوئی بات ہے بلا، اللہ کو تو پتہ ہے۔ او چبل کہیں کہ اللہ اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ اسے پتہ نہیں ہے، اس لیے پوچھ رہا ہے تاکہ کائنات کو پیار کا پتہ چل جائے۔ اس کی قرآن مجید میں مثال ہے، اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ پتا تھا۔ اب اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تو جانتا ہے پوچھتا ہے مجھ سے، فوراً کہا ہے یا عصایا، یا اللہ یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، میں اس کا سہارا لیتا ہوں، احش بہا علی غنمی، میں اپنے بکریوں کو پتے شتے جھاڑ کے دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کوئی پوچھے کہ اللہ جانتا ہے تو جواب دینے کیوں شروع کر دیے؟ فرمایا اس نے پیار سے پوچھا تھا، میں نے بھی پیار میں جواب دیا۔ اب حضرت عبداللہ بغیر پردے کے، میں چونکہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں اور میں آپ کے حوصلے کو بھی جانتا ہوں، اس میں بحث نہیں کرتا، بغیر پردے کے رب بندے سے بات کرے، اس سے بڑی جزا اور کیا ہوگی؟ پھر سر کٹانے کا مزہ نہ آ گیا؟ اور علماء نے شہید کے مفہوم پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے شہید وہ ہے جسے جو گواہ کو کہتے ہیں، شہید کہتے ہیں گواہ کو، گواہی دینے والے کو، دیکھنے والے کو، وہ کہتے ہیں ادھر شہید کی گردن پر وار ہوتا ہے، ادھر اسے رب کا دیدار ہوتا ہے۔ فرمایا جابر، اللہ نے نا تیرے باپ سے بغیر حجاب کے کلام کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے سے پوچھا یہ بتا کہ تیری کوئی خواہش، تیری کوئی پسند ہے؟ جو کہے گا وہ کر دیتے ہیں۔ تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا اللہ میری پسند یہ ہے ایک مرتبہ پھر مجھے بھیج دنیا میں۔ وہ کیوں؟ دنیا میں کیا کرو گے؟ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں پھر جا کے کٹوں تیرے راستے میں۔ اس پر بھی سبحان اللہ آہستہ۔ ہم تو وہ بزدل قسم کی قوم ہیں، بت پرستوں سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں مال دولت جان اتنا پیارے ہو گئے، آرام عیش اتنا پیارے ہو گئے، جنگ کی بات ہاں ان کی تو پاور اتنا ہے، تیرا بیڑا غرق ہو، اس کی پاور زیادہ ہے یا تیرے رب کی پاور زیادہ ہے؟
فرمایا جابر تیرے ابا جی نے کہا یا اللہ مجھے پھر بھیج، میں چاہتا ہوں تیرے راستے میں پھر کٹوں۔ اچھا اتنی روایات ہیں، میں سناتا چلا جاؤں تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں، آج تو میں کتاب ساتھ اٹھا کے لایا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے نبی نے اپنی امت کو بتایا مجھ سے تو تم نے شہادت کا سن ہی لیا ہے، کتنا مزہ ہے، جو شہید ہوئے ہیں اب میں تمہیں ان کی باتیں بتا رہا ہوں، وہ کٹنے کا تو مزہ ہی اور ہے۔ چلیں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، ذرا توجہ سننا۔ قربانی کا جانور عزت والا ہے یا نہیں؟ اے سارے چیک کر لو اپنے آپ نے، پھر بولو۔ کٹا ہو، وچھا ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، کوئی شے ہو، قربانی کا جانور اللہ کی قدرت کی نشانی۔ سبحان اللہ، اچھی آنکھو، جانور نو مارنا بھی نہیں۔ اے جڑے تسی نا گواچے بیٹھے ہو نا، اصل تسی نا 11ویں شریف سن سکتے ہو، جہاد نہیں سن سکتے۔ تھوڑا ذوق ہے، لڈو شڈو کھا کے بادشاہ ہو، اور اب تو یہ خباثت شروع ہو گئی ہے، نہیں جی نہیں، نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق سے دین پھیلا ہے۔ اخلاق سے بھی پھیلا ہے، محمد کی تلوار سے بھی پھیلا ہے۔ جہاں اخلاق کا مسئلہ ہے میرے نبی جیسا خلیق کوئی نہیں، اور جہاں جہاد کا مسئلہ ہے میرے محمد جیسا مجاہد کوئی نہیں۔ یہ قرآن کی ساری جہاد کی آیتیں ایسے ہی اتر گئیں۔ وہ میرا پاک نبی جو تنے تنہا سارے کفر سے ٹکرا کر یہ اعلان کر رہا تھا، سر کٹ تو سکتا ہے، حق کہنے سے باز نہیں آ سکتا۔ اس نبی کی امت کو پتہ نہیں کیا موت پڑ گئی ہے۔ جب تک یہ قوم جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتی اور اس کا ہر بچہ مجاہد بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس قوم کو زندگی کوئی دے نہیں سکتا۔ جہاد ہماری زندگی ہے، جذبہ شہادت ہماری زندگی ہے، شہیدوں کو یاد رکھ کے ان کے نقش قدم پر چلنا ہماری زندگی ہے۔ بڑی سیدھی بات کہہ دوں گا، عاشق صرف وہ نہیں جو میلاد کا لنگر کھائے، عاشق صرف وہ نہیں جو 11ویں کا لنگر کھائے، عاشق صرف وہ نہیں ہے جو میلاد کی جھنڈیاں لگائے، جو میلاد کی جھنڈیاں لگائے وہ بھی عاشق ہے، جو لنگر پکائے وہ بھی عاشق ہے، جو 11ویں شریف کے لنگر کھائے وہ بھی عاشق ہے، جو سنتوں کا درس دے وہ بھی عاشق ہے۔